السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات سید عالم اصل کائنات فخر کائنات حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث پاک کی تلاوت کی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین یعنی دین اسلام یہ خیر خواہی ہے، نصیحت ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ائمہ دین کے لیے اور عام مومنین کے لیے۔ یہ حدیث پاک جوامع الکلم میں سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، یعنی میں جوامع کلم دیا گیا ہوں، مجھے جوامع کلم عطا کیا گیا ہے۔ جوامع کلم کیا ہے؟ یعنی ایسی بات کہ اس کے الفاظ، اس کے حروف تو کم ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو، اپنے معنی میں بڑی وسعت رکھتا ہو، بہت گہرائی رکھتا ہو۔ تو ایسے کلموں کو، ایسی باتوں کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین یعنی دین اسلام یہ سراسر خیر خواہی ہے۔ اور جب دریافت کیا گیا کہ کس کے لیے خیر خواہی، تو فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور ایمان والوں کی جو رہنما ہیں، ائمہ دین، ائمہ اسلام، علماء،
ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو اپنے رب کا نام سکھایا جاتا ہے، اور سب سے پہلا عقیدہ جو ہر نبی نے سکھایا اپنی امت کو وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب کوئی کافر اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، تو اس عقیدہ رکھنے کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ مگر اب اس کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا کیسا عقیدہ ہے، کیا کیا عقائد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو درست ہیں، جن عقائد پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کا سمجھنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ اس کے لیے کوئی جسم ہے، نہ جسم کے جو اعضاء ہیں آنکھ کان ناک منہ وہ اس کے لیے ہیں۔ اب یہ ایسی بات ہے جو ذہن جلدی قبول نہیں کرتا، مگر ہمیں ایمان لانا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ جب تک کہ یہ کوئی شخص نہیں مانے گا، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو حق نہیں جانے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ جب کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے تو اس کی مثال کیسے دی جا سکتی؟ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ماننا ہے، یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ دکھتی نہیں ہے، وہ سنتی ہے مگر کان سے نہیں سنتی، وہ دیکھتی ہے مگر آنکھ سے نہیں دیکھتی، وہ ذات سب کچھ جانتی ہیں، اور وہ اس کا خود فرمان ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں مگر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہ آنکھ نہیں رکھتا مگر سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہم تو آنکھ کے محتاج ہیں دیکھنے کے لیے، اور آنکھ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں، اور جتنا دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں، جو چیز حاضر ہے سامنے موجود ہے اسی کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ دل کے خطرات اور وسوسوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے تو سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اور آسانی تو ہمارے لیے ہوتی ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ نقصان اور فائدہ پہنچانا یہ انسان کے لیے ہے۔ اس کی شان یہ ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف آدمی
اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑا منصوبہ تیار کرے گا، پہلے مشورہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ آدمی اس کام کو کرے گا، طریقے سے کرے گا، بڑی جد و جہد سے، محنت و کوشش سے کرے گا تو وہ کام کامیاب ہو پائے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سکسیز نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا۔ اگر اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ارادہ ہی فرما لے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ کسی شاعر نے کہا اور بڑا خوب کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اور حکم بھی یہی ہے ہمیں، حدیث پاک میں ہے کہ شیطان تمہیں یہ ورغلائے گا کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، اس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، پھر وہ آخر میں ورغلائے گا کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں تو تم شیطان، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے۔ تو ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا بھی منع ہے کہ آدمی کی عقل کام نہیں کر سکتی، اتنی رسائی نہیں عقل کو، اتنی بساط نہیں عقل میں کہ بندہ یہ سوچ سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اولیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تو دی ہوئی طاقت ہے۔ آج جو ہے بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنا گمراہانہ عقیدہ پھیلاتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اللہ کے ولی ایسا کیسا اپنی جگہ بیٹھ کے دور دراز دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ اللہ کے ولیوں سے دور کرنے والی ایک جماعت تیار ہو گئی ہے۔ تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت دی کس نے؟ اللہ نے دی۔ اور اگر تم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ فلاں اللہ کا ولی بڑی قوت رکھتا ہے کہ اپنی جگہ بیٹھ کر دور دراز کے شہروں کو دیکھ لیتا ہے، تو کیا یہ اس کا کمال ہے؟ اس کا کمال اگر ہے تو اسی لحاظ سے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، مگر یہ دی ہوئی طاقت کس کی؟ اللہ کی ہے۔ تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بات پر قادر نہیں جانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا کہ حضور جسم و جسمانیات کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں کعبہ سے بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمان، وہاں سے اور اوپر تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کیا، پھر لوٹ کر بھی آ گئے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو اپنی طرف منسوب کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ایک انسان کیسے جا سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم لے گئے۔ پاک ہے وہ ذات، مشکلوں سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ اس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ صرف کعبہ مقدسہ سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس صرف جانے ہی کی اگر بات لے لیں تو کوئی جا بھی نہیں سکتا، اتنی مسافت ہے، اتنا دور ہے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن کہاں پر موجود تھے، بلکہ اسی رات آپ مکہ مکرمہ ہی میں موجود تھے۔ اگر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا، لے بھی گیا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اپنے مقام پر پہنچا بھی دیا، تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح سے انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، غوث اعظم کو جو یہ قوتیں حاصل ہے، ان کی جو کرامات ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے مقدس نے ایک چور کو پل میں ولایت عطا فرما دیا۔ ایک چور جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کی تاریکی میں پہنچا اور
چرانے کی غرض سے آپ کے جبے کو پکڑ لیا۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے کہ حضور فلاں بستی میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جگہ منتخب فرمانا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا وہ جو پیچھے چور کھڑا ہے اسی کو لے جاؤ۔ یا یہ کہ حضور غوث اعظم نے اپنے پاس بلایا، بکھرے ہوئے بال تھے کٹوائے، اسے کلمہ اسلام پڑھایا، اسلام میں داخل فرمایا اور فرمایا اسی کو لے جاؤ۔ اور وہ کافر تھا، پل بھر میں اس کو اسلام کی دولت سے نوازا اور علم سے نوازا، ظاہری علم سے نوازا، اس کے بعد ولایت کا منصب عطا فرمایا۔ تو کس کی طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے۔ اگر کوئی شخص اولیاء کرام کی کرامت کا انکار کرے تو اس سے یہی پوچھو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تمہیں یقین نہیں کہ یہ اللہ ہی نے تو اپنے اولیاء کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے؟ اور یہ اولیاء کرام کو بخشی ہوئی طاقت کا ذکر قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اگر وہ شخص جو کہے کہ میں صرف قرآن کی بات مانوں گا، جیسے کہ اہل قرآن جو کہتا ہے فرقہ اپنے آپ کو کہ صرف قرآن کے، اسے کہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہے، کسی نبی کے بارے میں نہیں، ایک ولی کے بارے میں کہ اس نے پل بھر میں بلقیس کا جو محفوظ محل تھا، بلقیس کا جو وہ تخت تھا بڑی حفاظت کے ساتھ تھا، اس کو پل بھر میں لے کر آیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت سے ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو ان کے ہاتھوں پر ایسے ایسے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے وہ مظہر ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ تو اپنی انسانی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کی مظہر، وہ اللہ کے مظہر ہوتے ہیں، تو پھر وہ صرف اتنی ہی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اتنے ہی کو نہیں دیکھتے جو سامنے ہے، بلکہ دور دراز شہروں میں کون کیا کر رہا ہے، کہاں کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے۔ بظاہر تو ان کا کان ہے، کان سے سن رہے ہیں، مگر اس کان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ دور دراز شہروں میں ہونے والے واقعات سے باخبر ہوتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں مقام پر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، فلاں معاملات میں ایسی ایسی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس حدیث پاک کا پہلا ہی حصہ ہم نے ذکر کیا تھا، وقت ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، کہیں کسی قسم کوتاہی سرزد سے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔